میں فواد چودھری جو ہے انفارمیشن منسٹری بھی رہ چکے ہیں, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہے, اس کے باوجود بھی در بدر کی توڑ آ رہے ہیں. دیکھیں اس ٹائم پہ جو ہو رہا ہے یہ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. جو کرنے والے ہیں ان کو بھی میرے خیال سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ ملک کے ساتھ بہت برا کر رہے ہیں. فواد صاحب جو ہے وہ سابق وفاقی وزیر ہیں, سابق وفاقی وزیر قانون رہے ہیں, اطلاعات رہے ہیں, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ ایک سینئر لائر ہیں سپریم کورٹ کے. ان کے ساتھ اس طرح کا غیر انسانی سلوک جو ہو رہا ہے یہ میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں انپریسیڈنٹڈ ہے. اور جب آپ کیس پہ میرٹ پہ آپ آتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کل جو ہے جب ان کا جوڈیشل ہوا اس کے بعد یہ بھی ایک ہماری جورسپروڈنس میں ایک نئی تاریخ ہے کہ جو سیشن جج ہے اس نے ڈائریکشنز دی میجسٹریٹ کو کہ آپ اس کو ریویو کریں, اور انہوں نے نوٹس بھی نہیں دیے. ہمارے وکلا کو نوٹس بھی نہیں دیے گئے, فواد صاحب کو وکلا تک ایکسس بھی نہیں دی گئی کہ وہ صلاح مشورہ کریں. اور یہ ون سائیڈڈ جو ہے وہ کام چل رہا ہے, یہ اسکرپٹڈ جو ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں. جج بیچارے بھی قانون کے سامنے بے بس نظر آ رہے ہیں, کیونکہ اگر کانسٹیٹیوشن پہ عمل کریں تو یہ تو ایک سیکنڈ میں جو ہے وہ فواد صاحب کے فیور میں جاتا ہے اور یہ بن میں جائے گا, اور یہ تاریخ میں انشاءاللہ یہ ڈسٹ بن میں یہ فیصلہ جائے گا انشاءاللہ. کیونکہ فواد صاحب, عمران خان صاحب, ہم سب جو ہیں یہ پاکستان کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم تاریخ کے صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں. ہسٹری ول جج اس انشاءاللہ کہ ہم جو محب وطن بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں, ہم عمران خان صاحب کی جدوجہد میں حقیقی آزادی حاصل کر کے رہیں گے, اور آئین اور قانون کی امپلیمنٹیشن اس ملک میں ہوگی انشاءاللہ. اچھا, آپ کی فواد صاحب سے کوئی ملاقات ہوئی ہے یا آپ لوگوں نے؟ نہیں, ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ فواد صاحب کہاں پہ ہیں, نہ ہمارے سے بات ہو رہی ہے. یہ بہت زیادہ تشویشناک چیز ہے. میری والدہ جو ہے ان کو ملٹیپل ایشوز ہیں, وہ 3 دن سے جو ہے وہ سخت اضطراب میں ہیں, بہت زیادہ ٹینشن میں ہیں. ابھی کچھ دیر پہلے ہم ہاسپٹل میں تھے, ان کو ہاسپٹل جانا پڑا کیونکہ اتنی حالت ان کی جو ہے وہ خراب ہو گئی ہے. تو میں بس یہی ان لوگوں کو, ظالموں کو کہوں گا کہ ماں کی بد دعا سے ڈریں. جب ماں جو ہے وہ اتنی تکلیف میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی بھی کچھ چیز خدا سے مانگتی ہے تو اللہ تعالیٰ وہ ضرور قبول کرتا ہے. تو اتنا ظلم نہ کریں کہ آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں ان کو پے کرنا پڑے. کیا منشی کہنے پر اس سے کچھ ہو رہا ہے یا بیگ پہ کچھ اور بدلے فاصلے لے رہے ہیں؟ دیکھیں, یہ بیک پہ تو اوبیسلی کچھ ہو رہا ہے, اسی لیے تو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک میں جو آئین ہے وہ عملی طور پر سسپینڈڈ ہے, کوئی قانون نہیں ہے. اگر وہ قوتیں, وہ جو بااختیار قوتیں, ان کو یہ ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ پاکستان ایسے نہیں چل سکتا. اگر آپ نے پاکستان کو چلانا ہے تو رول آف لاء کے اوپر آپ نے چلنا ہے, اور سویلین بالادستی آپ قبول کریں. دنیا میں آپ ترقی نہیں کر سکتے ایسے. باقی آپ اپنے ریجن میں دیکھ لیں کہ جن جن ملکوں نے ڈیموکریسی, پارلیمانی سسٹم کو ایکسیپٹ کر لیا ہے, رولز اینڈ ریگولیشنز ڈیولپ کر لیے ہیں, وہ آگے جا رہے ہیں. تو آپ یہ مائٹ از رائٹ والا کانسیپٹ جو ہے نا وہ دنیا میں نہیں چلے گا. آپ کیونکہ فواد چودھری صاحب کے بھائی ہیں, کیا کبھی اس طرح کی گفتگو ہوئی تھی کہ ان کو خدشہ تھا کہ ان سے اس طرح ہوگا؟ دیکھیں, یہ تو ہمیں کافی عرصے سے لگ رہا تھا, کیونکہ میں نے پہلے جو عرض کی ہے کہ ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ ہمارا خاندان تھا, ہمیں فخر ہے. پھر فاطمہ علی جناح کے ساتھ ہمارے بڑے, ان کے ساتھ جدوجہد میں شامل تھے, اور اب عمران خان صاحب کے ساتھ ہم شانہ بشانہ ہے. تو یہ ہمیں پتہ ہے کیونکہ ہم نے ہماری فیملی میں یہ جو موومنٹس ہیں پاکستان کے لیے ہم نے لیڈ کی ہوئی ہیں, تو ہمیں خطرات سے تو آگاہی تھی کہ یہ کچھ ہوگا, لیکن اس طرح کا ہوگا اس کا اندازہ نہیں تھا کہ ایک بالکل غیر انسانی سلوک ایک پاکستان کے بیٹے سے. اور ہم دیکھیں جیلم سے ہیں, جیلم شہیدوں اور غازیوں کی سرزمین ہے, اور اب کوئی ایک ہفتہ ایسا نہیں گزرتا جب کوئی شہید ہم دفن نہیں کرتے, جس کا جنازہ نہیں پڑھتے. تو اس حلقے کے ریپرزنٹیٹیو کے ساتھ اتنا غیر انسانی سلوک جو ہے یہ جیلم کبھی برداشت نہیں کرے گا, اور جیلم اس کو رسپونڈ کرے گا انشاءاللہ.